بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے مرزا غالب کی شاعری پر تبصرہ لے کر آئے ہیں۔ یہ پیپر کے اندر حصہ جیم میں چھٹا سوال ہوتا ہے 20 نمبر کا، اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس میں تعارف لکھنا ہوتا ہے شاعر کا، اور اس کے بعد ان کی خصوصیات کلام جو ہوتی ہیں تو اس میں سے کم از کم آپ کو 10 سے 12 ہیڈنگز دینی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو آخری ہیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ناقدین کی آراء، جو آپ کو آپ کے اس تبصرے کو مکمل کر دیتی ہے یہ چیز۔ تو آتے ہیں ہم سب سے پہلے مرزا غالب کے تعارف کی طرف۔ اردو ادب میں مرزا غالب کو فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ تعارف ہے ان کا: پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاوے کہ ہم بتلائیں کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف کرانا بلا شبہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ وہ اردو شاعری کی دنیا کا وہ درخشاں آفتاب ہیں جو تا قیامت اسی آب و تاب سے روشن رہے گا۔ غالب بحیثیت شاعر ایک ایسی شخصیت ہیں جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں، وہ ایک مکمل دور ہیں۔ غالب کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ ایک منفرد انداز فکر کے بانی ہیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کی شاعرانہ عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے، خود وہ بھی اس کا ادراک رکھتے ہیں۔ چنانچہ راقم طراز ہیں، اپنے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور یہ تھا تعارف شاعر۔ اب خصوصیات کلام ہیں آپ کے سامنے۔ غالب کی ریختہ نگاری کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جدت ترازی۔ غالب کے قصر نظم و نثر کی بنیاد، غالب کی شاعری کی بنیاد جدت خیال و بیان پر رکھی گئی ہے۔ ان کے اختراع پسند طبیعت بیان کے نئے نئے پیرائے تلاش کرتی ہے، یعنی ان کی جو طبیعت ہے تو وہ نئے نئے راستے اور نئے نئے الفاظ تلاش کرتی ہے۔ یہ جدت ادا میں، مضامین میں، تشبیہات میں، استعارات میں، خیال میں، غرض ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے۔ بقول حالی جس روش پر دوسرے چل رہے تھے، مرزا نے اس سے الگ ایک نئی روش اختیار کی۔ عکس کلام ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ دوسری خصوصیت جدت ادا، غالب کی شاعری میں جہاں نت نئے موضوعات بیان ہوئے ہیں وہاں ان کا طرز ادا بھی بہت مختلف اور منفرد ہے۔ وہ معمولی مضامین اس حسن و خوبی سے شعر میں باندھتے ہیں کہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا اثر ان کی جدت ترازی پر تعمیر ہوا۔ ان کی شاعری کی بنیاد جدت ترازی پر ہے۔ مثلاً تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پر بہت سے ستم ہوئے۔ خصوصیت نمبر 3 ہے فکر و فلسفہ۔ غالب کا مزاج فلسفیانہ ہے۔ وہ حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں پر مفکرانہ اور حکیمانہ خیال رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے غزل حدیث دلبری سے بڑھ کر حدیث زندگی بن گئی۔ یعنی لوگ غزل کو صرف عشق اور معشوقی کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو زندگی کے لیے، زندگی کے مسائل کے لیے استعمال کیا۔ غالب کا یہ فلسفہ زندگی کے پرپیش راہوں میں روشنی کی مانند ہے۔ عکس کلام ملاحظہ کیجئے: ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ خصوصیت نمبر 4 ہے روایت سے بغاوت۔ غالب طبعاً ایک جدت طراز اور روایت شکن شاعر تھے۔ وہ زندگی میں تقلید کی روش کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی وہ کسی دوسرے شاعر کی نقل اور دوسرے شاعر کی کے طرز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے روایت پرستی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور زندگی کو عطیہ خداوندی سمجھ کر اس کے گو نہ گو حسن کی طرف اپنی چشم تماشا کو وا کیا۔ یعنی انہوں نے زندگی کو غنیمت سمجھا اور خود اپنی ایک
راہ نکالی۔ انہوں نے زندگی کی تکلیفوں میں کڑنے کے بجائے ایک حوصلے سے کام لیا۔ وہ ایسی روایات پر بھی بے باکانہ تنقید کرتے ہیں جو ہمارے لیے مسلمات شعری کا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، مانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ ندرت خیال، خیال کی ندرت، نیا پن، انوکھا خیال غالب کی بہت اہم خصوصیت ہے۔ وہ غزل کے انوکھے مضامین کو زیادہ مؤثر اور شگفتہ بنانے کے لیے خوبصورت تراکیب، استعارات اور نادر تشبیہات سے کام لیتے ہیں۔ مثلا بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ چھٹی خصوصیت ہے جذبہ عشق۔ غالب کا نظریہ عشق بھی اوروں سے مختلف ہے۔ نہ وہ سوز و گداز ہے، نہ وہ سپردگی اور والہانہ پن۔ ان کے درد و غم پر ہنس لینے کا جذبہ موجود ہے۔ عشق کی وجدانی اور حیات کی آسودگی کا اظہار بھی، یعنی عشق کی موجودگی ہے اور زندگی کی خوشی بھی ان کے کلام میں ملتی ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، زندگی درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ ساتویں خصوصیت ہے ان کے طرز کلام کی حقیقت پسندی۔ غالب فطرے انسانی اور نفسیات کے گہرے رمز سے آشنا تھے، یعنی انسانی فطرت سے واقف تھے۔ وہ زندگی اور اس کے مصائب و وسائل کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھتے تھے۔ انہیں انسانی نفسیات کا گہرا شعور حاصل ہے اور انہوں نے اپنے اس شعور سے نہایت مفید نتائج اخذ کیے۔ مثلا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ خصوصیت نمبر 8 ہے مضمون آفرینی۔ غالب کے نزدیک شاعری محض قافیہ پیمائی نہیں بلکہ مضمون آفرینی، یعنی شاعری صرف الفاظ کے جوڑ توڑ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ اس میں ایک مضمون بھی لے کر چلتے ہیں۔ وہ اشعار میں خیال افروز نکات اور باریکیاں بیان کرتے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ایجاز و اختصار، مختصر الفاظ زیادہ معنی۔ غزل میں بات ڈھک چھپا کر بیان کرنا ان کی بنیادی خصوصیت ہے۔ غالب کم سے کم الفاظ میں بڑے بڑے مضامین یوں ادا کرتے ہیں گویا دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ نمونہ کلام درج ذیل ہے: کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ 10ویں خصوصیت ہے ان کے کلام کی غالب غم پسندی۔ غالب غم کو بخوشی دل سے لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے نظریے زندگی کے مطابق زندگی کے ہنگاموں میں احساس غم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ زندگی کی ہمہ ہمی، نوحہ غمی پایا یا غم نغمہ علم کی وجہ سے، یعنی زندگی کی مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ نالہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، یعنی جب زندگی ختم ہو جائے گی تو آپ کی زندگی غموں سے خالی ہو جائے گی۔ جب تک انسان زندہ ہے تو غم ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ 11ویں خصوصیت ہے تصوف۔ غالب کی غزل میں ہمیں تصوف کے حقائق بھی جا بجا ملتے ہیں۔ جب وہ اس کائنات کو ایک صوفی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معرفت کی نہایت پاکیزہ اور باریک نقطے بیان کرتے ہیں۔ مثلا جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ مسائل تصوف کو بیان کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہیں: یہ مسائل تصوف، یہ تیرا انداز بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ نمبر 12 ہے خصوصیت نئی تراکیب۔ مرزا غالب چونکہ ہر کام میں جدت کے قائل تھے، نئی ترکیب کے، اس لیے انہوں نے اردو زبان کو نئی نئی تراکیب اور نئے نئے الفاظ عطا کیے، جس سے اردو غزل کو ایک نئی آن بان ملی اور اس کی دلکشی اور جاذبیت میں اضافہ ہوا۔ نئی تراکیب کا استعمال غالب نے اس خوبصورتی سے کیا کہ وہ شعر کا حسن بن گئی۔ ان کے دیوان کا آغاز ہی ایسے شعر سے ہوتا ہے جس میں 4 نئی تراکیب استعمال ہوئی ہیں: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ اس شعر میں نقش فریادی، شوخی تحریر، کاغذی پیرہن اور پہ کرے تصویر، 4 نئی تراکیب استعمال کی گئی ہیں جو نئی ہونے کے باوجود غیر مانوس محسوس نہیں ہوتی، اور یہ تراکیب ہی شعر کی جان بن گئی۔ عظمت غالب، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ناقدین کی آرا، تو یہاں پر وہی آپ کے سامنے ہے۔
मजनू गोरखपुरी कहते हैं कि गालिब उर्दू शायरी के नए रहनुमा और दीवान गालिब उर्दू का नया मोड़ है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला गालिब को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि गालिब की गज़ल आम अहले ज़ौक़ के लिए इसलिए ज़्यादा दिलपसंद वाक़ हुई कि इसमें हम जिस इंसान से मुतारफ़ होते हैं उसमें ज़िंदगी की तड़प ज़्यादा है, उस इसलिए शख्सियत में तमन्नाए हयात का अंसर ज़्यादा है। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी कहते हैं उनकी ज़राफ़त ने उनकी अनानियत से दो चार होकर हमागीर तंस की सूरत इख्तियार कर ली थी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिजनौरी फरमाते हैं हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताबें, एक वेद और दूसरी दीवाने गालिब। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी गालिब के बारे में फरमाते हैं मुग़लों ने हिंदुस्तान को तीन तोहफे दिए, ताज महल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। खलीलुर रहमान आज़मी फरमाते हैं गालिब के आशार एक तराशे हुए नगीने की मानंद हैं जो हर पहलू से एक नया अंदाज दिखता है। फैज़ अहमद फैज़ लिखते हैं गालिब एक फ़र्द नहीं एक नस्ल है, एक ऐसी नस्ल का नगमा जो दफनाई नहीं गई। गालिब खुद अपने बारे में कहते हैं दर्द दरखोर कहर गज़ब जब कोई हमसा ना हुआ, फिर गलत क्या है कि हमसा कोई पैदा ना हुआ। आखिरी बात, गालिब की जिद्दत पसंदाना, फ़लसफ़ी की गहराई, इंसानी फितरत से मुकम्मल वाकफियत, हकीमाना तख़य्युल, ख़याल की बुलंदी, नुदरत कलाम, ये तमाम खूबियाँ मिलकर उनको एक बुलंद और अजीम शायर साबित करती हैं। खुद गालिब का कहना है अगर अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, मज़ा कहने का जब है कि एक कहे और दूसरा समझे, कलाम मीर समझे और ज़बा मिर्ज़ा समझे, मगर अपना कहा ये आप समझें या खुदा समझें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे, दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।